ملکی سیاسی عسکری قیادت نے یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیریوں کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ صدر وزیر اعظم وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ کی جانب سے دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ مسلح افواج کے سربراہان نے واضح کر دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ عالمی برادری کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر قومی سیاسی عسکری قیادت نے کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے تحریک آزادی کشمیر کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی اور واضح کیا کہ پاکستان ہمیشہ بھارت کے خلاف کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ مسلح افواج کی قیادت نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا اور دو ٹوک پیغام دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی مظالم کشمیری عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکیں۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو ہر عالمی فورم پر اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید پامالی روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام دیا کہ پاکستان کا بچہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حریت رہنما اور کارکنان کو سلام عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن کا خواب ادھورا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بھارت کے مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی موقف دیا کہ کشمیر کے بغیر خطے کے لیے ترقی و استحکام صرف خواب ہی رہے گا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ کشمیر صرف ایک خطے کا تنازع نہیں بلکہ دنیا کے لیے خطرناک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔